نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے. 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. مختصراً آپ کے سامنے اسی واقعوں کو بیان کروں گا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر حرب نام سے آپ کا نام بدل کر حسین نام رکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا. اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی نواسوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا اور یزید خلیفہ ہوا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے. یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ اور بھی دیگر صحابہ تھے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بھی دیگر صحابہ تھے جو یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے. یزید جب حاکم بنا، حکمراں بنا، تو اس نے اپنے تمام گورنروں کے نام خط لکھا کہ جو جہاں ہیں وہ وہاں کے تمام مسلمانوں سے میری بیعت لے. چنانچہ مدینہ کے جو گورنر اور حاکم تھے ولید، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولید کی بیعت لینی چاہیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دیا جائے، مجھے تھوڑی مہلت دی جائے. پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں قیام کرتے ہیں. اور اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کوفہ سے بہت زیادہ خط آتے ہیں، کوفیوں کے بہت زیادہ خط آتے ہیں، بے شمار خط کوفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے، ہم آپ کی ہر طرح سے حمایت کریں گے، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد اور معاونت کریں گے، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بہت زیادہ خط آتے ہیں کوفیوں کے جانب سے، سینکڑوں ہزاروں خط آتے ہیں. جب بہت زیادہ خط آتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں کوفہ جاؤں گا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں، جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ روکتے ہیں کہ آپ کوفے نہ جائیں، آپ یہیں ٹھہرے، آپ کوفے نہ جائیں، اس لیے کہ کوفے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا.
یہ وہی کوفے والے ہیں جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. ان کی وفاداری کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے خطوط کا کوئی اعتبار نہ کیجیے، آپ کوفے نہ جائیں. لیکن چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور آپ اپنے ارادے پر قائم رہے، آپ اپنے ارادے پر ڈٹے رہے. جب صحابہ نے دیکھا، آپ کے رشتہ داروں نے اور دوست احباب نے، حضرت عبداللہ بن عمر ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس ہوئے اور دیگر جو تھے حضرات نے جب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے جو ارادے ہیں اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے نہ جائیں، بلکہ آپ جو کسی کو بھیجیں کہ وہ کوفے میں جا کر وہاں کے حالات کا معائنہ کرے، حالات کا جائزہ لے، پھر اس کے بعد آپ یہاں سے جانے کا ارادہ کریں. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا صاحب بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کرتے ہیں کہ وہاں جائیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، پتہ کریں وہاں کے حالات کیا ہیں، کیا ماحول ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے جاتے ہیں تو کوفے والے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی پرجوش استقبال کرتے ہیں اور آپ کا بہت شاندار استقبال کرتے ہیں، اور ہزاروں کوفی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں اور ہزاروں کوفی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے ہیں. جب یہ حالات حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو خط لکھتے ہیں کہ یہاں کے حالات تو صحیح ہے، حالات سازگار ہیں، حالات ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئے. تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے مکہ سے روانہ ہو جاتا ہے، کوفے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. حضرت یزید کو جب کوفے کا حال پتہ چلتا ہے کہ کوفے والوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کی ہے، اور جب یزید کو پورے کوفے کا حال پتہ چلتا ہے، پورے حالات پتہ چلتے ہیں، تو یزید جو وہاں کوفے کے جو گورنر ہوتے ہیں، ایک صحابہ رسول رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفے کے گورنر ہوتے ہیں، یزید ان کو ہٹا کر اور ایک ظالم جابر شخص کو جس کا نام عبداللہ بن زیاد ہے وہاں کوفے کا گورنر بنا دیتا ہے. اور جب یہ عبداللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر بن کر جاتے ہیں تو کوفے والے کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوفے والے جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہزاروں ہزار ہوتے ہیں کوفے والے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تنہا اکیلے ہو جاتے ہیں. پھر یہ عبداللہ بن زیاد جو ظالم اور جابر حکمراں گورنر ہوتا ہے، یہ انتہائی بے دردی کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے. اور جہاں حضرت مسلم بن عقیل جس گھر کے اندر پناہ لیتے ہیں ان کو بھی یہ شہید کر دیتا ہے، حضرت ہانی کو بھی عبداللہ بن زیاد شہید کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مکہ سے کوفے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو راستے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوفے بھیجا تھا وہ ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ عبداللہ بن زیاد نے شہید کر دیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، آپ جو واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیے بغیر اب واپس نہیں جائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس جانے کا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ بھی آگے چلتے ہیں. پھر آگے جانے کے بعد عبداللہ بن زیاد جو ظالم اور جابر گورنر ہوتا ہے، وہ ایک فوج کو ایک شخص کی ماتحتی میں ایک فوج بھیجتا ہے، بن یزید کی ماتحتی کے اندر ایک فوج بھیجتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر اس کے بعد جو یہ عبداللہ بن زیاد جو عمر بن سعد ان کے ماتحتی کے اندر ایک فوج بھیجتا ہے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے بات ہوتی ہے اور وہ بیعت کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تین شرطیں پیش کرتے ہیں کہ میری یہ 3 باتیں ہیں، تینوں باتوں میں سے مجھے ایک پر عمل کرنے دو. پہلی بات یہ پیش کرتے ہیں کہ مجھے میرے وطن شہر مدینہ کے اندر واپس جانے دو. دوسری بات یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر تم مجھے مدینہ جانے نہیں دیتے ہو تو تم مجھے یزید کے پاس جانے کا راستہ دے دو.
پھر تیسری بات یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر تم مجھے یزید کے پاس بھی جانے کا نہیں راستہ دیتے ہو تو تم مجھے اسلامی سرحد کے پاس جانے دو، میں جانوں اور کافر جانوں، میں کافروں سے لڑ کر شہید ہو جاؤں، یہ مجھے پسند ہے، لیکن میں اپنے خون سے تمہارے ہاتھ کو رنگوانا نہیں چاہتا۔ یہ تینوں باتیں جو لکھ کر جو ابن عمر، یہ سعد عمر بن سعد جو یہ تینوں باتیں لکھ کر عبداللہ بن زیاد کو روانہ کرتا ہے، لیکن عبداللہ بن زیاد جو اس کے پاس ایک اور ظالم شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شمر بن دل جوشن، وہ کہتا ہے کہ ہم ان تینوں باتوں کو نہیں مانیں گے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بھی شرط کو ہم نہیں منظور کریں گے، کوئی بھی شرط ہم نہیں مانیں گے، صرف ایک بات حضرت حسین کی مانیں گے، وہ یہ ہے کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ پھر اس کے بعد جو شمر بن دل جوشن جو اپنا ایک لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتا ہے اور ان سے بیعت کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لڑائی کا معاملہ آتا ہے، پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قافلے کے اندر جو 70-72 لوگ ہوتے ہیں وہ انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کی حالت میں سجدے کی حالت کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس واقعے سے ہمیں بہت سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ اگر حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہو، اگر حق اور باطل کے درمیان معرکہ اور لڑائی ہو تو ہمیں جو اپنی چاہے ہمیں جو اپنے خاندان کو لٹانا پڑے، چاہے ہمیں اپنی جان گنوانا پڑے، چاہے ہمیں اپنا جو سر بدن سے جدا کرنا پڑے، چاہے ہمیں بچے قربان کرنا پڑے، چاہے ہمیں آل و اولاد کو قربان کرنا پڑے، چاہے ہمیں ہر چیز قربان کرنا پڑے، لیکن ہم جو باطل کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ایک تو ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ اگر حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے یہ سبب ملتا ہے کہ باطل کے آگے ہم کبھی نہیں جھکیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑے۔ اور دوسرا سبب یہ ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تو دے دی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو قضا نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑی۔ ایسی جنگ کی حالت میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو نہیں قضا کیا اور سجدے کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آج اور آپ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہماری نماز کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے اور ہماری مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں، 2-4 نمازی 10 نمازی نماز کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گھر والے بچ رہے تھے ان سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارا چاہے دین کے اوپر ہر چیز لٹ جائے، ہمارا گھر لٹ جائے، ہمارے خاندان والے شہید ہو جائے، ہمارے شوہر شہید ہو جائے، ہمارے بچے شہید ہو جائے، لیکن ہم کیا ہے، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم صبر کریں گے، اس لیے کہ اسلام کے اندر جو ماتم کرنے کو نہیں کیا گیا، ماتم کرنے کی تعلیم اسلام کے اندر نہیں دی گئی، بلکہ اسلام کے اندر جو دیا گیا تعلیم جو دی گئی ہے وہ صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو اسلام کے اندر اور یہ پورا سال جو ہے اسلام کے اندر کوئی ایسا دن خالی نہیں پورے سال کے اندر کہ اسلام کی کسی بڑی سے بڑی شخصیت بڑی شخصیت کا کسی دن جو اس دنیا سے جانا نہ ہوا ہو۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اس پر کوئی ماتم نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اسلام کے اندر ماتم کرنا یہ منع ہے۔ اسلام کے اندر تو جو تعلیم دی گئی ہے وہ صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ مختصر سا جو واقعہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کے اوپر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط بات ہے، جو خرافات ہے اور جو غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔